ہائے ہائے کیا بات ہے، نہ موت کا ڈر، نہ تنگی کا، نہ پریشانی کا، نہ تکلیفوں کا، نہ تنہائیوں کا، نہ جیل کا۔ کس لیے کہ کہیں بھی چلا جاؤں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرا رب تو میری چار رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ تو سارا کچھ دیکھ رہا ہے نا، اس کو تو پتہ ہے۔ یہ تعارف ہے رب کا۔ اگر رب کا تعارف ہو جائے، رب کی پہچان ہو جائے، پھر انسان اللہ کے قریب آتا ہے، اس سے دور کبھی بھی نہیں جاتا۔ پھر وہ کہتا ہے انہ ہوا اضحک و ابکا، اس کو پتہ چل جاتا ہے ہنسانے والا بھی اضحک، ہنساتا بھی وہی ہے، و ابکا، اور رلاتا بھی وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وتعز من تشاء، عزت بھی وہی دیتا ہے، وتذل من تشاء، ذلت بھی وہی دیتا ہے۔ حقیقت میں رب کی پہچان نہیں ہے، رب کا تعارف نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک تو یہ طبقہ ہے جس کو رب کا تعارف نہیں ہے، اس لیے وہ نیکی کے قریب نہیں آتا۔ دوسرا وہ طبقہ ہے، وہ کہتا ہے یہ جہاں میٹھا اگلا کنج ڈٹھا، یہ جہاں میٹھا ہے، بہت لذیذ ہے، نظر آ رہا ہے، ساری اس کی شہرتیں، اس کی کمائیاں، اس کی لذتیں اور اس کے کاروبار، بزنس، سٹیٹس، سب کچھ یہاں دکھائی بھی دے رہا ہے، مزے کی دنیا ہے۔ اگلا کہاں، کس نے دیکھا قبر سے اٹھایا جانا، کس نے دیکھا قیامت کو، کس نے دیکھا جنت اور جہنم کو؟ ہمیں اس کا تعارف نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ مسلمان یہ بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ جو شرط ہے نا اللہ نے جنت میں جانے کی رکھی، آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں وہ یقین پیدا ابھی نہیں ہوا، آخرت کے دن کا یقین نہیں ہے۔ آج ہم نے اللہ کو پہچاننا ہے انشاءاللہ، اور یہ موضوع رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ کیٹیگریز کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو بہت اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، اللہ کو ہر وقت یہ سمجھتے ہیں ہم پکاریں گے اور وہ فوراً ہماری پکار کو سنے گا۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو اللہ سے دور ہو گئے ہیں، تھوڑے اپنے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی لذتوں میں، اور ان کی زندگی میں سکون پھر بھی نہیں آتا۔ مسلمان ہیں لیکن وہی بات، مسلمان ہیں، قالت الاعراب آمنا، اے نبی علیہ السلام یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، قل لن تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، آپ ان سے کہیے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، صرف تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو وہ ایمان آپ کے دل میں جب جاگے گا انشاءاللہ، آپ کو جب رب کا تعارف ہوگا۔ ایک تو یہ کیٹیگری ہے گناہوں میں لگے ہوئے۔ تیسرے وہ ہیں مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، لیکن ان کو نہ رب کا پتہ، نہ اس کے قانون و ضوابط کا پتہ، نہ اس کے فرائض کا پتہ، کچھ پتہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں جو ہے یہی جہاں ہے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، بچوں اپنی بیوی بچوں کو پالتے پالتے، گھر کو پالتے پالتے، نہ رب کا ہمیں تعارف چاہیے، نہ ہم نے اس کے قریب جانا ہے، جو دنیا ہے یہی ہے۔ اس کے بعد سو جاتے ہیں، صبح کو نہ فجر کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ۔ انسان اتنا زیادہ عقل رکھنے کے باوجود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس انسان کو اللہ رب العالمین نے سب سے احسن بنایا، وہ اب رب کا تعارف نہ رکھے، پھر اللہ رب العالمین ایسے شخص پہ غضبناک ہوتے، غصہ ہوتے۔ اب آپ اپنے رب کو کس طرح پہچان سکتے ہو، یا اس کا تعارف کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلا تو یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، کیسے جانا کہ رب ہے بھی، اللہ ہے بھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے، نہیں ٹوٹنے سے۔ انشاءاللہ سمجھا دیتے ہیں آپ کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ یعنی انسان فل پلاننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، کل صبح میں اٹھوں گا، اتنے بجے میں نے اٹھنا ہے، اٹھ بھی جاتا ہے، کھانا کھانا ہے، ناشتہ کرنا ہے، یہ لے کر آنا ہے، اس کے بعد میں نے جاتے ہی وہ کام کرنا ہے، فل ریڈی ہے، جیسے ہی جاؤں گا میرا کام ہو جائے گا، سب کچھ تیار ہوتا ہے۔
لیکن اس کے باوجود بھی بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ انسان وہ کام نہیں کر پاتا۔ وہاں سے میں سمجھ گیا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے کہ انسان سب سے اشرف مخلوق، جس کے آڑے کوئی نہیں آ رہا ابھی تک، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، فل پلاننگ کرتا ہے، دماغ لڑاتا ہے، سب کچھ واضح ہے، اس کے باوجود کام رہ جاتا ہے۔ پتہ ہے میں نے صبح اٹھنا ہے، پڑھانے کے لیے جانا ہے، یا پڑھنے کے لیے جانا ہے، یا کام کرنے کے کاروبار کے لیے جانا ہے، سب کچھ تیار ہے، اور کسی سے وعدہ بھی بھلے کر بیٹھے کہ میں جاؤں گا، صبح ہی فون آتا ہے، جی آپ کی سسٹر کی یا آپ کے والد کی یا آپ کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مجبور۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا کہ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ کو جو منظور ہو وہی اس کائنات میں ہوتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایک پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی اجازت کے بغیر، کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ ہوا چلائے گا تو پتا ہلے گا۔ جب تک اللہ ہوا کو حکم نہ دیں، اللہ رب العالمین پتے کی جرت ہے ہل جائے، جہاں لٹکا ہوا وہیں لٹکا رہے گا۔ یہ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں نا اے جہاں میٹھا اگلا کنج ڈٹھا، بھئی یہ تو میٹھا ہے جہاں اگلا ہم کس نے دیکھا ہے۔ اب وہ ان چیزوں کو بھی کہتے ہیں، ہم کیسے مانیں اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، معاذ اللہ، وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اب اللہ رب العالمین خود بھی سامنے آ کے بندوں کو تو نہیں دکھائیں گے کہ میں یہ ہوں، انسانی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آپ اللہ کو، انسان کوئی اپنی تحقیق سے صرف اس طرح پہچان سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں جہاں بھی وہ جو لفظ استعمال کیا وہ ہے لفظ آیا۔ آیت کہا جاتا ہے نشانی کو۔ پوری کائنات میں آپ کو بے شمار نشانیاں ملیں گی جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ رب کی تعالیٰ کی ذات ہے، ایک ذات ہے نظام کو چلانے والی۔ لیکن دنیا کی آنکھ سے آپ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، اور اگر اللہ رب العالمین آپ کو اپنا دیدار کروا دے پھر امتحان ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن نشانیوں میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اتنی نشانیاں رکھ دی، اتنی نشانیاں رکھ دی جس کی انتہا نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ غاشیہ میں ارشاد فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ اس میں غور و فکر نہیں کرتے اونٹ میں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب اونٹ میں کیسے کیا غور و فکر کرے کہ اپنی ماحول سے کتنی مناسبت رکھتا ہے اونٹ۔ ریگستان میں آج کی سب سے معیاری کار لے جائیں، گاڑی لے جائیں، اچھے سے اچھی مشینیں لے جائیں، جس طرح اونٹ 10 دن تک بھی، 10 سے زیادہ دنوں تک بھی بغیر کھائے پیے اونٹ سفر کر سکتا ہے ریگستان میں، اور کوئی جانور سفر نہیں کر سکتا۔ یہ کس نے خصوصیت رکھی اونٹ میں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم اونٹ میں غور و فکر نہیں کرتے، تمہاری خدمت کے لیے ہم نے پیدا کیا۔ باقی جو جانور ہیں ان کی کوہان آپ کو یہاں ملے گی، ان کے منہ سے بالکل تھوڑا سا پیچھے کوہان ہوتی ہے، لیکن اونٹ کی کوہان آپ کو بالکل سینٹر میں ملے گی، تاکہ انسان اس پہ جتنا بھی بوجھ ڈالے اونٹ محسوس نہ کرے۔ تم غور و فکر نہیں کرتے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ یہ ایک پین ہے، آج میں اگر یہ کہوں کہ یہ خود بخود بن گیا، جڑ گیا، اس کے اندر یہ سیاہی بھی خود ڈل گئی، آپ کہو گے کوئی بے وقوف ہے، جاہل ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے۔ بھائی کسی نے بنایا ہے تو بنا ہے، اور اتنی بڑی کائنات، اتنا بلند آسمان، اتنے اچھے جانور، اتنی مخلوقات، انسان اشرف مخلوق، اپنے اندر غور کر لے، یہ خود بخود پیدا ہو گئی، اس کو کوئی بنانے والا نہیں، اس کو کوئی ترتیب نہیں دینے والا۔ اگر تمہاری آنکھ تمہارے پاؤں میں لگ جاتی، ادھر سر میں لگ جاتی، تصور کرو کیسے لگو گے شیشے میں دیکھ کے،
بنایا ہی نہیں، ترتیب بھی دی ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ انسان کی طرف بعد میں آئیں گے، ابھی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ میں تم غور و فکر کرو کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا ہے۔ اب سوائے اونٹ کے اور کوئی جانور نہیں جو بیٹھا بھی ہو تو اس پہ بوجھ لاد دے اور وہ برداشت کر لے۔ صرف اونٹ ہے کہ بھلے بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، آپ اس پہ اپنا بستر رکھو، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، وزن لا دو، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ اور پھر اللہ نے اس کے اندر ایسی ایک نرمی رکھ دی ہے انسانوں کے لیے کہ اگر کوئی چڑیا بھی اس کی رسی پکڑ لے نا چونچ میں، وہ بھی لے کے چلے تو اس کے ساتھ بھی وہ چل پڑے گا، جبکہ اتنا طاقتور ہے، اتنا وزن اٹھانے والا ہے، کھینچنے والا ہے، لیکن ایک بچے کے ہاتھ میں بھی اگر اس کی رسی پکڑا دو تو اونٹ چل پڑتا ہے۔ یعنی اس کے اندر بلٹ ان ہے، اس کی سٹوریج میں یہ بات ہے، کسی نے ڈالی ہے کہ تو نے انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے، ان کی سواری بننا ہے۔ یہ کس نے پیدا کیا اونٹ کو؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، تم آسمان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے، چھت کو، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کر دیا گیا؟ نہ کوئی ستون ہے اس کو اٹھانے کے لیے، نہ کوئی دیوار ہے، اور بلندی ایسی کہ سورہ ملک میں ارشاد فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، ہم نے 7 آسمان طے بطے بنا دیے، نہ اس کو کھڑا کرنے کے لیے کوئی ستون ہے اور نہ ہی کوئی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، اپنے آپ خود کھڑا ہوا ہے اتنا بڑا آسمان۔ آج تم چھت ڈالتے ہو، لینڈر کی چھت بناتے ہو، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہو، مستری مزدور لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی جب دیکھتے ہو کہ خوبصورت نہیں لگ رہی، مزیدار نہیں ہے چھت، ستون بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے دیواروں کے سہارے یہ بھی کھڑا ہے لینٹر، پھر اس طرح کی کوئی یا چونا کروایا جاتا ہے یا پلاسٹک پیرس یا کچھ بھی کہ خوبصورت دکھائی دے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اتنی بڑی چھت جو بغیر ستونوں کے کھڑی ہے، تم کہتے ہو خود مخود بن گئی، اس کو کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی نشانیاں بڑی ہیں، نشانیوں سے تم اپنے رب کو بڑی گہرائی سے پہچان لو گے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم ارجع البصر، پھر اپنی نظروں کو دوڑا، کرتین، بار بار دیکھ، تھک جائے پھر ریلیکس کر، پھر اٹھا کے نظر دیکھ، الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نظریں ذلیل ہو کر، تھک ہار کر واپس لوٹ آئیں گی، لیکن تجھے کوئی نقص دکھائی دینے والا نہیں ہے، آسمان میں تجھے کوئی نقص نہیں نظر آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور جو یہ آسمان دنیا ہے، پہلا آسمان ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، ہم نے اس کو زینت بخشی ہے ستاروں سے، خوبصورتی سے۔ یہ آج تو ہم شہر میں رہتے ہیں نا، بہت سی روشنیاں ہیں، لائٹیں ہیں، بلب جل رہے ہیں، اس لیے ہمیں ستارے نظر نہیں آتے۔ آج بھی آپ گاؤں میں جائیں، باہر لیٹ جائیں ایسے چارپائی بچھا کے، آسمان کی طرف آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، ایسا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے آسمان، ستارے چمک رہے ہیں، چاند بھی ایک الگ ہی اپنا نظارہ کروا رہا ہوتا ہے، اتنی خوبصورتی۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اتنی خوبصورتی کے ساتھ سب کچھ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے گاڑ دیے گئے زمین میں؟ آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو اس قدر زلزلے آتے، ادھر کا اٹھ کے زمینیں کہیں کی کہیں چلی جاتی۔ یہ میخیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے ان کو میخیں بنایا، زمین میں گاڑ دیا ان کو۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے گاڑ دیے گئے ہیں؟ اور یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں نا اوپر، کہ یہ 5 کلومیٹر بلند پہاڑ ہے، جو پہاڑ 5 کلومیٹر زمین سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ تقریباً 50 سے 60 کلومیٹر زمین کے نیچے ہوتا ہے۔
اتنا زمین کے اندر گیا ہوتا ہے وہ پہاڑ. آج کے سائنسدانوں کی یہ تحقیق ہے. تو یہ کس طرح اللہ نے گاڑ دیے، اس کی وجہ سے بیلنس رکھا ہے، مینٹین رکھا ہے، سٹیبلائز رکھا ہے زمین کو اللہ نے، کہ کانپتی نہیں ہے، ہلتی نہیں ہے، تھر تھراتی نہیں ہے، تمہارے سکون میں خلل پیدا نہیں کرتی. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے گاڑ دیا اللہ نے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، تم زمین کو دیکھو، اس پہ غور و فکر کرو کہ کیسے بچھا دی گئی ہے. زمین پہ یہودی بھی چلتا ہے، عیسائی بھی چلتا ہے، سکھ بھی چل رہا ہے، گناہ گار بھی چلتا ہے، نافرمان بھی چل رہا ہے ماں باپ کا، اللہ کا باغی بھی چلتا ہے، لیکن یہ زمین اس کو اپنے اندر نہیں دھنساتی. یہ کس کا حکم ہے؟ کس نے اس کو روکا ہوا ہے، تھاما ہوا؟ تم اس پہ گندگی بھی کرتے ہو، تم اس پہ جھوٹ سود کے کاروبار بھی چمکاتے ہو، تم اس پہ اللہ کی ہر طرح کی نافرمانیاں بھی کرتے ہو، لیکن اس زمین کو اللہ نے اگر ایک حکم دے دیا کہ ان سب کو لپیٹ میں لے لے، اذا زلزلت الارض زلزالها، پھر اس نے نہیں چھوڑنا. تم زمین کو نہیں دیکھتے. تمہارا فرش تو بنانے سے بنا گھر کا، لیکن اتنا بڑا فرش خود ہی بن گیا. اس کو دیکھو تو صحیح. اگر انسان صرف اپنے اندر اپنی فطرت پہ غور کرے نا، اور کہ یار یہ جو میرے ہاتھ ہیں یہ بنائے ہیں، اتنی ترتیب سے انگلیاں کیسے لگ گئی ہے؟ کسی نے تو پیدا کیا ہے یہ. اگر انگوٹھا یہاں ہوتا بڑی تنگی ہوتی، یا چیچی انگلی اور انگوٹھا نہ ہوتا میں برکی کیسے توڑتا، کھانا کیسے کھاتا. اتنی ترتیب سے انگوٹھے نے جہاں ہونا چاہیے تھا اس کو وہیں پرفیکٹ لگا ہوا ہے. چیچی انگلی جہاں ہونی تھی وہیں ہے، بڑی انگلی بھی جہاں ہونا چاہیے تھا اس کو ادھر ہی موجود ہے. اور اس کے اندر اللہ نے یہ بریک بریک سی دراریں بھی دے دی، فنگر پرنٹ بنا دیے کہ کوئی چیز اگر بالکل پلین ہوتا ہاتھ میں اٹھاتے پھسل جاتی. گریپ بنائی اس سے اللہ نے. پھر ہر کسی کے فنگر پرنٹ بھی الگ رکھے پہچان کے لیے. یہ کوئی تو ہے. انسان اپنے اندر غور و فکر کرتے. آپ کی آنکھیں 12,000 مرتبہ دن میں تقریباً یہ جھپکتی ہیں، لیکن آپ کی مرضی کے بغیر جھپک رہی ہیں آپ کے فائدے کے لیے. کون اس کو کہہ رہا ہے کہ جھپک؟ کون اس کو حکم دے رہا ہے؟ کبھی اپنی تخلیق پہ غور و فکر تو کرو. جب یہ غور و فکر کرتا ہے انسان پھر اس کو پتہ چلتا ہے میں کوئی ایسے ہی نہیں دنیا میں آ گیا کہ میرے چاچے کا لڑکا پیدا ہوا تھا میں بھی پیدا ہو گیا. نہ اس کا پیدا ہونے کا مقصد نہ میرے پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تمہیں احسن بنایا، اتنا خوبصورت بنایا. تم یہ زبان نہیں دیکھتے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہی تو ہے، اس سے تم کئی طرح کی زبانیں بھی بول لیتے ہو. دنیا کے کئی لاکھوں ذائقے چکھ لو اس سے. تم کسی کو تم نے میٹھی بات کہنی ہے تب بھی یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، کسی کو تم نے کڑوی بات کہنی ہے تب بھی یہ گوشت کا ٹکڑا ہے. اس گوشت کے ٹکڑے سے تم اگلے بندے کو اپنی بات بول کے بتا دیتے ہو. کمال نہیں ہے؟ اور جتنا تم نے آواز کو اونچا نیچا کرنا ہے، آج موبائل میں تو تم والیوم کم زیادہ کرو تو کہو کہ بنانے والے نے کمال کر دی ہے. اور تم اپنی آواز کو اتنا بیلنس کر سکتے ہو کہ پھسر پھسر کر کے بھی بولتے ہو تو دوسرے کو سمجھ آ جاتی ہے. آرام سے بولنا ہے، بالکل آہستہ بھی، سائلنٹ بھی بول سکتے ہو، اور جتنا بلند چیخ کے بولنا ہے بول سکتے ہو. یہ کس نے رکھی ہیں کوالٹیز تمہارے اندر؟ آج تم کیمرہ اٹھاتے ہو موبائل کا، بڑی HD رزلٹ ہے، خوبصورت ہے، ریزولیشن بھی بہت زیادہ ہے، زوم کریں تصویر نہیں پھٹتی. لیکن یہ آنکھ 576 میگا پکسل کا کیمرہ لگایا اللہ نے تمہاری آنکھ میں. تم یہ نہیں غور کرتے، یہ خود مخود لگ گئی. اور یہ جو تمہارے دنیا کے کیمرے ہیں ان کو پاس بھی تو تمہاری آنکھ ہی کرتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. الیکٹرانک بندہ اچھے سے اچھا کیمرہ ایجاد کر لے، اس کو پاس تو انسان کی آنکھ نے کرنا ہے نا کہ اچھا ہے یا نہیں ہے. ہماری آنکھ دیکھ کے بتائے گی. یہ کمال نہیں ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. بھائیو اسی رب کی طرف آپ کو دعوت دینا مقصد ہے کہ اپنی فطرت میں غور و فکر کر لیں. تو کہیں تنہائی میں بیٹھ کے ہی غور و فکر کر لو. تم سوچو تو صحیح.
تم ایک پتے پہ غور و فکر کر لو، صرف ایک پتے کو دیکھو، اس کو پانی لگتا ہے، وہ بڑھتا ہے، ہرا بھی ہو رہا ہے، اپنے رنگ بھی لے رہا ہے۔ شہد کی مکھی پہ تم غور و فکر کرو، کیسے وہ اپنے راستے بناتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اس کو اپنے صاف راستوں پہ چلا دیا۔ سورہ نحل ہے، اس کا نحل کا مطلب ہی شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی پہ اللہ نے سورت نازل کر دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اس کو صاف راستوں پہ چلایا، خوبصورت پھولوں پہ بٹھایا، میٹھے اس نے رس چوسے، پھر اپنے جتھے میں آئی، پھر اس نے ایک جار بنایا، شہد کا جار، اور وہ بھی بڑی خوبصورتی سے، ایک جیسے سے سوراخ، ایک جیسی گہرائی، اور اس میں مٹھاس رکھ دی اللہ نے۔ کیا بات ہے، تم کہتے ہو ایسے ہی نظام چل رہا ہے، یہ جہاں میٹھا اگلا کنج ڈٹھا۔ اور یہ جہاں میٹھا رکھنے والا بھی تو وہ اللہ ہے، کسی اور نے تو میٹھا نہیں بنایا۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم غور و فکر تو کرو، بڑے مزے لے لے کے تم نے شہد بھی کھایا، تم نے دودھ بھی پیا خالص، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ بھینس کالی تھی، پیشاب اس کا پیلا تھا، گوبر اس کا سبز تھا، خون اس کا لال تھا۔ گوبر اور پیشاب سے اور خون سے اللہ نے کہاں سے یہ اتنا سفید چمکتا ہوا صاف ستھرا دودھ نکال دیا؟ تم نے یہ نہیں دیکھا؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، 15-20 منٹ گزرتے ہیں، اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ہزاروں گائیں بھینسیں کھڑی ہوں، اس کو کون بتاتا ہے، اس کی سٹوریج میں، اس کے دماغ میں یہ بات کون ڈالتا ہے کہ تیری ماں یہ ہے، تو نے اس پہ ہی جانا ہے، اس کی دودھ کو منہ لگا کے دودھ پینا ہے؟ ہائے ہائے، کون ہے؟ کون ہے بھائیو؟ اللہ، اللہ رب العالمین۔ اس رب کی طرف آ جاؤ، اس کی مان کے چل لو، اس نے اپنی نشانیاں بڑی چھوڑ دی ہیں اس زمین پہ۔ اچھا بھینس کا بچہ دودھ بھی پی لیتا ہے، سیراب بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی بھینس کے تھنوں میں، اس کے اندر پھر بھی دودھ کیوں بچ جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صرف اس کی ضرورت پوری نہیں کرنی تھی اس بچے کی، تمہاری بھی ضرورتیں پوری کرنی تھی۔ اللہ لمیٹڈ رکھ دیتا ہے کہ اس کا بچہ دودھ پیے گا، پھر دودھ ختم ہو جائے گا، پھر باقی دودھ نہیں بچے گا، لیکن تمہیں بھی دودھ پلانا تھا رب نے۔ تم اس کی نعمتیں بھی کھاؤ، اس کی زمین پہ بھی چلو، نہ اس کی زمین تمہیں اپنے اندر دھنسائے، نہ اس کا آسمان ٹوٹ کے تم پر گرے، اور خالص دودھ بھی پیو، زمین سے پیدا ہوتی ہوئی نعمتوں کو بھی دیکھو اپنی آنکھوں سے، پھر بھی تم اس کو جھٹلاؤ، اس کے آگے نہ جھکو، اپنی پیشانی کو نہ جھکاؤ، سجدہ ریز نہ ہو، اس کے آگے نہ گڑ گڑاؤ، ادھر ادھر بھٹکتے پھرو درباروں پر، مزاروں پر، یہاں چادر چڑھائی، اس سے مانگا، کئی غیر اللہ تم نے بنا لیے۔ اگر تم نے نہیں پہچانا تو اس خالق کل مالک کل کو نہیں پہچانا۔ ہماری دعوت، ہمارا پیغام یہ ہے کہ سب کے در کو چھوڑ کر ایک در والے ہو جاؤ، رب کے آگے جھک جاؤ، کسی کے آگے تمہیں جھکنا نہیں پڑے گا، اس رب کے آگے جھکو جس کے آگے سب جھکتے ہیں، ان بیچارے لاچاروں کے پیچھے نہ جھکو جن کو تم اپنے ہی کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان میں دفنا آئے ہو۔ رب کو پہچانو، اس کی طرف آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کی قسم آپ کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، کوئی مقصد ہے آپ کو پیدا کرنے کا، وہی مقصد سمجھانا آج کے جمعے میں میرا مقصود تھا کہ آپ کو کسی طرح سمجھ آ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کو سمجھ کر، اپنے رب کو پہچان کر اس کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔